أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ ہے. سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، بے شک مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے آس پاس میں پھٹکنے بھی نہ پائے. اور اگر تم کو محتاجگی کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. معزز سامعین کرام، اپنی آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکین نجس ہیں. نجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ فی ذات ہی فی نفس ہی نجس ہیں، کہ ہم ان سے ہاتھ ملائے یا ہمارا ہاتھ اس سے لگ جائے تو ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے، ہم کو دھونا پڑے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نجس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقائد نجس ہیں، ان کے اخلاق ناپاک ہیں، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں گندگی ہے، فتور ہے، غلط فکر ہے، گندے اعمال ہیں، کہ ہر وقت وہ اسلام کے تعلق سے غلط باتیں اپنے ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد برپا کرنے کے لیے ہر وقت وہ اپنے خیال کو گھماتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس طرح کی ناپاک سازشوں میں لگے رہتے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے یہ اسی طرح سے سچا ہے جس طرح سے ہمارے سامنے دن سچا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو جس قدر وہ سچا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سچا ہے. اور انسان اور خاص طور سے مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر گزرنے والے زمانوں کے اندر اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ یہ جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذہن اور سوچ کے اعتبار سے گندا کہا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی دیکھیں گے تو ہمیشہ ان کے سوچ کے اندر یہی باتیں رہتی ہیں. ایک فکر ہوتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد سے مشرکین مسجد حرام کے آس پاس میں پھٹکنے بھی نہیں پائے. اور چونکہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دنیا کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ مسجد حرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر جس کو چاہے وہ آئے گا اور جہاں پر جس کو چاہے وہ نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر یہ مخاطب کر کے کہا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے آس پاس میں پھٹکنے بھی نہ پائے. اور چونکہ مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا، وہی مکہ جو ہے وہ تجارت کی منڈی بھی تھی، اور مکہ کے ارد گرد کے اطراف کے جو مسلمان تھے، خاص طور سے نو مسلم لوگ، ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مکہ کے ارد گرد میں جو تجارتی منڈی ہے وہ سارے کے سارے مشرکین کے ہاتھ میں ہیں. ممکن ہے کہ یہ لوگ چھوڑ دے تو ہم لوگ فقیر ہو جائے، ہم لوگوں کا جو ہے کھانے پینے کا سامان بند ہو جائے، ساری تجارتی سرگرمیاں بند ہو جائے. ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر تم کو محتاجگی کا خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو غنی اور بے نیاز کر دے گا. اور اس کا خدشہ کیسے ختم ہوا، اس خدشے کا مداوع کیسے ہوا؟ جب مشرکین کو بینڈ کیا گیا تو سارے کے سارے تجارتی جو مراکز تھے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور مکہ پھر سے ایک پھلتا پھولتا جو ہے وہ تجارت کی منڈی بن گیا. اور آج کی جو صورتحال ہے، جو لوگ بھی مکہ کے اندر جاتے ہیں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی حقیقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج مکہ کے اندر ہر وہ پھل پایا جاتا ہے جو دنیا کے بہت سارے خطوں میں نہیں پایا جاتا ہے. آج مکہ کے اندر ہر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو دنیا کے بہت سارے خطوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. ایک بھرا پورا منڈی ہے، ایک تجارتی مرکز ہے جہاں پر کروڑوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، اور پورے بیت اللہ کی حفاظت وہاں کے تجارتی مرکز کی طرف سے ہو رہی ہے.
محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر تم کو محتاجگی کا خوف ہو تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے ان قریب تم کو بے نیاز کر دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور تمام چیزوں کی حکمت کو سمجھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں، چونکہ یہ سورۃ التوبہ ہے اور یہ جو آیات ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے بعد، جب مسلمان اسٹیبلشڈ ہو رہے ہیں، اسلامی ریاست اسٹیبلشڈ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کس کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں کہا، آیت نمبر 29 میں، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے تم کو قتال کرنا ہے جو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ مطلب کیا؟ حالانکہ اہل کتاب جو ہوتے ہیں ان کا اللہ پر بھی ایمان ہوتا ہے، توریت والے، انجیل والے، ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر پھیر بدل بھی کیا، اپنی طرف سے بات بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جو توریت کے اندر بالکل واضح اس کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفاد کی وجہ سے بیچا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے، اور آخرت پر ایمان کا عقیدہ ان کا ایسا تھا کہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اگر آگ نے ہم کو چھوا بھی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ اور یہ جو نصرانی ہے، عیسائی، ان لوگوں نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑ لیا۔ کفارہ مسیح کیا مطلب؟ کہ کل قیامت کے دن مسیح علیہ السلام آئیں گے اور ہم تمام جو ان کے امتی ہیں ان کے گناہوں کو اپنے سر لے لیں گے۔ یہ عقیدہ گھڑ کر کے ان لوگوں نے آخرت کی مسئولیت اور پوچھ گچھ سے اپنے آپ کو بالکل بے خوف کر لیا۔ حالانکہ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ عقیدہ ہو، جو یہ یقین رکھتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا آخرت کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کا میدان جب برپا ہوگا تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتی، کسی کی طرف نسبت و خاندان بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بدلہ فدیہ بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ رشتے کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے منسوب ہو یا پیری مریدی کے حساب سے منسوب ہو، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ وہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں قرار دیتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی جو ان کا دین ہے اس پر تو وہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی مخالفت تو سینہ تان کر کے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں، جزیہ دینے لگے اور چھوٹے بن کر کے رہنا گوارا کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اہل کتاب سے جزیہ لینا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی جزیہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع سے ایک عراقی سپہ سالار کو جو مجوسی آتش پرست تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عرب کے لوگ انتہائی بدبخت اور نحوست میں رہنے والے لوگ تھے، ہم لوگ غریبی اور مفلسی کے مارے ہوئے لوگ تھے، ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو کھجور کی گٹھلی اور چمڑے کو چوس کر کے زندگی گزارتے تھے، لیکن اور ہم لوگ درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک نبی کو بنا کر کے بھیجا جن کے ماں باپ کو ہم جانتے تھے۔ اس نبی اور پروردگار کے رسول نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہم تم لوگوں سے قتال کریں یہاں تک کہ تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہو جاؤ، اور اسی نبی نے ہمارے پروردگار کا یہ پیغام ہم کو دیا۔
ہم کو پیغام ہم کو دیا کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والے ہو جائیں یا پھر جزیہ دے کر کے رہنا قبول کر لیں. اور پھر اسی نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو ایسی جنت ملے گی جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور جو زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا. تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی اسلامی مملکت کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کو جزیہ دینا پڑے گا. جزیہ کہتے ہیں ایسا رقم، ایسی رقم جو ان غیر مسلم اقوام سے لیا جائے جو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے. اب چاہے وہ مسلمانوں کے مفتوحہ قوم ہو یا اسلامی ریاست میں ذمہ بن کر کے رہنے والی قوم ہو، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی جو شرح ہے اس کے مال سے فکس ہے. لیکن یہ جو غیر مسلم اقوام ہیں جو اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، ان سے ان کے مال کے مطابق، ان کی کمائی کے مطابق، ان کی آمدنی کے مطابق اسلامی حکومت ایک جزیہ مقرر کر کے رقم اس کو لے کر کے اس کو سرکاری بیت المال میں جمع کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو دفاعی کاموں سے بالکل سبکدوش کر دیتے ہیں، ان کو اپنی مکمل حفاظت اور امن و امان میں لے لیتے ہیں، اور اس قوم کا جو مذہب ہوتا ہے اس مذہب کے مطابق وہ عمل کرنے کے لیے ہر وقت آزاد رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام پر کیچڑ اچھالیں یا اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے، اپنے تمام جو مذہبی رسم و رواج ہے اس کو وہ ادا کریں گے، لیکن ٹیکس دے کر کے رہنا پڑے گا، چھوٹا بن کر کے رہنا پڑے گا. اور اگر اسلامی حکومت نے کسی وجہ سے ان کی حفاظت نہیں کی اور ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکا تو اسلام کا قانون یہ بھی ہے کہ وہ ٹیکس چاہے لاکھوں کی مالیت ہو اس کو ان قوم کو لوٹا دیا جائے گا. اور اس کی مثالیں ہماری اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے. اسلامی تاریخ کے اندر جب فتوحات شام کا سلسلہ چلا تو سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جب حمص کو چھوڑ کر کے واپس خلیفہ کے حکم سے جانے لگے تو انہوں نے وہاں کے ذمیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن چونکہ ہم نے تم کو امن و امان دیا تھا اور اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لہذا تمہاری یہ رقم ہے تم اس کو واپس لے لو. مورخین کہتے ہیں کہ وہ رقم اس وقت لاکھوں میں تھی اور اس کو مسلمانوں نے واپس کیا اس وقت کے اہل کتاب کو، اور اس عمل سے اس وقت کے عیسائی اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ رونے لگے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو یہاں لائے. اور یہودی لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان لوگوں نے توریت کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ آج کے بعد سے یہ جو حمص ہے کبھی بھی قیصر اس کو فتح نہیں کر پائے گا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور چاروں طرف چوکیدار بٹھا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم اقوام اگر وہ رہنا چاہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو حکومت کو ٹیکس دینا ہوگا، اس کے بدلے میں حکومت ان کی مکمل حفاظت کرے گی اور اس حکومت کے زیر نگرانی وہ اپنے تمام مذہبی رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں. معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ابھی اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہم تمام کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ مشرک کا جو لفظ ہے وہ اس قدر عام ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں گے تو خود مسلمان اس میں ملوث نظر آتے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بنے، شرک سے بالکل دور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا موحد بنے، ہر طرح کے شرک سے اپنے دامن کو جھاڑ لے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.